اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل بعيد من الله البخيل بعيد من الناس البخيل بعيد من الجنة أو كما قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ رب العزت نے عشاء کی نماز ہمیں باجماعت نصیب فرما دی. بڑے بڑے لوگ اس علاقے میں موجود ہوں گے، دنیاوی تعلیمی لحاظ سے ہم سے بڑے اور خوبصورتی میں بھی ہم سے زیادہ خوبصورت ہوں گے اور باتیں بھی ہم سے بڑے خوبصورت کر رہے ہوں گے، لیکن رب العزت نے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں بخشی. یہ یاد رکھنا، رب العزت اس کو مسجد میں آنے کی توفیق دیتا ہے جس کو رحمت کی نظر سے اللہ پاک دیکھتا ہے. رحمت کی نظر سے سب سے پہلے رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو دیکھا، پھر پیغمبروں کے ساتھ ساتھ پیغمبروں کے ماننے والوں کو دیکھا اور پیغمبروں کے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ پھر ان کے ماننے والوں کو دیکھا. چلتا چلتا سلسلہ چلتا رہا. انبیاء جمع ہوتے تھے مسجدوں کے اندر اور مسلمان بھی جمع ہو رہے ہیں مسجدوں کے اندر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا تھا. تو جب بھی کوئی ایسا ویسا معاملہ ہوتا تو مسجد نبوی میں سارے اکٹھے ہو جاتے تھے اور مسجد نبوی فوجی چھاونی بھی تھی، وہاں سے فوجیں بھی بھیجا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے نکاح بھی کیا کرتے تھے کہ فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح تو میری سنت ہے اور جو اس سے اعراض کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ جو نکاح نہیں کرے گا تو غلط کاموں کی طرف ان کا دھیان جائے گا. اس لیے فرمایا کہ یہ نکاح تم کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر سارے اعمال کیے. حتیٰ کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کافر آ جائے، کوئی انسان آ جائے تو ہم جو ہے ماتھے پہ ہمارے جو ہے نشان پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ 12 بج جاتے ہیں ہمارے ماتھے پہ کہ کافر ہمارے پاس مسجد میں کیوں آیا. حالانکہ یہ مسلمانی سے مسلمان کی تعلیم نہیں ہے، مسلمانی سے دوری کی باتیں ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا تنگ دل کر دیا جائے کہ کسی انسان کو قبول نہ کیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کافروں کو جب قید کیا جاتا تھا
تو ان کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا جاتا تھا. صبح ہوتے آدھے سے زیادہ مسلمان ہو جاتے تھے, مسلمانوں کی عبادت دیکھتے تھے, مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھتے تھے, مسلمانوں کی عبادات کو طور طریقوں کو دیکھا کرتے تھے. اس لیے اس سے متاثر ہو کر وہ مسجد میں رہ کر جو تھوڑا وقت گزارتے تھے, اللہ اس کی برکت سے اور نبی کی برکت سے, صحابہ کی برکت سے, قرآن کی برکت سے, سنت کی برکت سے اللہ پاک ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا تھا. ایک صحابی تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات کلمات نازل ہوئے, اس سے ہی مسلمان ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی سمجھ ہمیں نہیں ہوتی کہ یہ قرآن ہے یا کوئی عربی ویسی پڑھی جاتی ہے. اس لیے وہ لوگ تو اہل زبان تھے, اگر ہماری زبان میں کوئی بات کرے تو ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ جناب اس نے فلاں طرف بات لگائی ہے, فلاں پہ بات کسی ہے اس نے, اس لیے اس کو سمجھ آ جاتی ہے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات نازل ہوئے, حضور نے پڑھا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. ساری قسموں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, اس کے بعد کہا اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. وہ غیر مسلم تھا, اس کی چیخیں نکل گئی وہاں پہ کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. اس کے بعد وہ مسلمان ہوا. اس لیے کہ جو قرآن کو سمجھے گا, قرآن پہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا, اور جو قرآن کو سمجھے گا نہیں, قرآن کو کھولے گا نہیں, قرآن پاک کو دیکھے گا نہیں, تو قرآن پاک کس طریقے سے اس کو سمجھ آئے گا. اللہ پاک نے پہلے پارے کے اندر ارشاد فرما دیا ھدی للمتقین, ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. متقی کسے کہا جاتا ہے؟ مختلف علماء نے اس کی بڑی بڑی جو ہے تفسیریں کی ہیں. متقی کسے کہا جاتا ہے؟ تقوی. تقوی بقوے سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے کہ تقوی کی تعریف ذرا کر دے, تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین, تقوی جب آپ راستے پہ چلتے ہیں, کانٹے دار راستہ ہو تو آپ کیسے چلتے ہیں؟ کپڑوں کو بچا کے چلتا ہوں, احتیاط کے ساتھ چلتا ہوں تاکہ کانٹا مجھے لگ نہ جائے اور کانٹا چبھ نہ جائے, کپڑوں کو خراب نہ کر دے. تو حضرت کعب نے کہا کہ جس طرح راستے پہ احتیاط کے ساتھ چلتے ہو, اسی طرح دین اسلام پر بھی قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر, حضور علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کر اگر آپ احتیاط کے ساتھ چلیں گے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ مشتبہ ہے, اس کو کمانا جائز ہے, اس کو کمانا جائز نہیں ہے, اس کو خرچ کرنا جائز ہے, اس کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے, تو فرمایا تمہیں تقوی خود بخود مل جائے گا. فرمایا ھدی للمتقین, وہ لوگ جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں, اللہ رب العزت ان کو ہدایت ضرور دیتا ہے. ان کے دلوں میں اللہ تقوی کو پیدا کر دیتا ہے, اور پھر ان کے دل اس کے لیے, اسلام کے لیے کھل جاتے ہیں, اور اللہ کے لیے وہ کھل جاتے ہیں, اللہ کی باتیں اس کے دل میں آ جاتی ہیں. اب آگے اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتے ہیں, دیکھو لوگو, اگر تم بہترین بننا چاہتے ہو, بہترین بننا چاہتے ہو, تو جو راستہ ہم تمہیں بتلا رہے ہیں اس راستے کی طرف جو ہے کوشش کرو. اب فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو, تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امت, بہترین امت ہو. کیوں بہترین ہو؟ سب کے لیے نہیں کہا. کنتم خیر امت, بہترین امت ہو. اخرجت للناس, نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, اچھائی کی باتوں کا ذکر کرتے ہو. وتنہون عن المنکر, برائی کی باتوں سے منع کرتے ہو. آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا, جی اچھائی کی باتوں کا ذکر تو یہ کافر بھی کرتے ہیں, برائی کی باتوں سے یہ بھی تو منع کرتے ہیں. کہ جائے کہ جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شراب ان کے نزدیک جو ہے چل رہی ہے, زنا ان کے نزدیک چل رہا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, یہ بھی تو اچھے کام کرتے ہیں. یہ اپاہجوں کی مدد کرتے ہیں, غریب غربا کی مدد کرتے ہیں, اسپتال انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, اور باقی سکولوں میں مفت کی تعلیم دے رہے ہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر,
मुनकर, पुलिस का निज़ाम हमसे इनका अच्छा है, फौज का निज़ाम इनका हमसे अच्छा है, और डिसिप्लिन इनका बहुत अच्छा है। वतनहौना अनिल मुनकर, आपके ज़हन में सवाल आएगा, लेकिन जब तक कुरान की आयत पे आगे और नहीं करोगे बात समझ नहीं आएगी। अल्लाह फरमाए वतुमिनूना बिल्लाह, वो लोग अच्छे हैं, वो बेहतरीन उम्मत में दाखिल हैं जो अच्छाई की बातों का जिक्र करते हैं, बुराई की बातों से मना करते हैं और खुदा पर ईमान लाते हैं। ईमान वाले अच्छे हैं। बगैर ईमान वालों को तो दुनिया में सब कुछ मिल रहा है, इनको सब कुछ मिल रहा है। अब देखें, कुरान वालों की वजह से अल्लाह पाक ने दुनिया का निज़ाम जो है चलाया हुआ है। कुरान वाले हैं तो दुनिया का निज़ाम है, कुरान वाले नहीं है तो दुनिया का निज़ाम अल्लाह लपेट देगा। जब तक एक अल्लाह अल्लाह करने वाला बंदा मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कायनात को बाकी रखेंगे। लेकिन जब अल्लाह अल्लाह करने वाला, खुदा को मानने वाला एक भी नहीं रहेगा, अल्लाह को इन काफिरों की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह को इनकी, मेरी और आपकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। याद रखना, हम मुसलमान बड़े तंग दिल हो चुके हैं, मुसलमानों पे बड़े हालात आ गए हैं जी। मुसलमान खत्म हो रहे हैं, मुसलमान कभी खत्म नहीं होगा। अगर खत्म होगा तो सबको ले डूबेगा, उस वक्त सब जाएंगे, फिर मुसलमान सिर्फ खत्म नहीं होगा, फिर सारे जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह ने खुद कहा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से, बता दो इनको कि जब तक अल्लाह अल्लाह करने वाला मौजूद है ये दुनिया बाकी है। जब अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं रहेगा तो कोई भी बाकी नहीं रहेगा, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। तुमिनूना बिल्लाह, जब तक ये अल्लाह पर ईमान लाएंगे। अल्लाह पर ईमान लाने वाले ये अव्वल है, अल्लाह पर ईमान लाने। और दूसरी जगह वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, तुम में एक ऐसी जमात का होना जरूरी है, वो बहुत ही जरूरी है एक ऐसी जमात का। काफिरों के अंदर भी जमातें चलती रहती हैं, काफिरों को भी जो है इस चीज की फिक्र लग गई है। जब मुसलमानों को देखा कि खुदा की तरफ लोगों को बुला रहे हैं, इनको भी फिक्र लग गई। और ये अपने अपने ईसाई हैं तो अपनी जो है वो निकालते हैं लोगों को, और यहूदी हैं तो अपने निकाल रहे हैं, बाकी है तो अपने निकाल रहे हैं। हालांकि मुसलमान के लिए तो हुक्म ये है, पूछते रहते हैं, हमारे लोगों से ही पूछते रहते हैं कि कितने पैसों पर आप लोगों को दीन की तबलीग देते हो, कितने लोग के पैसे लेते हो, गवर्नमेंट पाकिस्तान या गवर्नमेंट सऊदी आपको कितने पैसे देती है, या फला फला। और कुछ अपने मुसलमानों के ज़हन में भी ये बात होती है कि ये तबलीग करने वाले अमेरिका से पैसे लेते हैं, उनके ज़हन में भी ये बात होती है। अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमा दे। अल्लाह कहते हैं नहीं, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, तुम में एक ऐसी जमात का होना जरूरी है और अशद उसकी जरूरत है कि जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए, अच्छाई की बातों का जिक्र करे, बुराई की बातों से मना करे। वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जो अच्छाई की बातों का जिक्र करेंगे, बुराई की बातों से मना करेंगे, वही फलाह पाने वाले हैं, वही फलाह पाने वाले हैं। तो अच्छाई की बातों का जिक्र, दूसरी जगह इरशाद अच्छाई की बातों का जिक्र, बुराई की बातों से मना करना, और साथ साथ तुमिनूना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान भी लाते हैं। तो अल्लाह पर ईमान लाने वाले ही फलाह को पहुंचेंगे, अल्लाह पर ईमान लाने वाले ही फलाह को पहुंचेंगे, इनको ही कामयाबी मिलेगी। इसलिए कि इनके लिए हर अज़ान में कहा जाए हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ, आओ फलाह। तो जो मस्जिद में आ गया, मालूम हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जो मस्जिद में आ गया उसके ईमानदार होने की गवाही दो, और जो ईमानदार है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वो फलाह को पहुंच जाता है। इसलिए कि उसने रब की आवाज पर लब्बैक कहा है, रब की आवाज पर उसने लब्बैक कहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से खसूसी दुआ किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी फलाह पाने वालों में शामिल कर दे, हमारे ईमान को अल्लाह पुख्ता फरमा दे, हमारे अल्लाह पाक जो है मसाइल को हल फरमा दे, तमाम मुसलमानों के मसाइल को हल फरमा दे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वलीमे की दावत भी है। अब्दुल सत्तार हाजी अल्ताफ साहब का बेटा है, इसकी माशाल्लाह शादी हुई है, अल्लाह इसकी शादी को मुबारक करे। और आज हांगकांग के जो साथी हैं उनके लिए और खसूसी तौर पर यहाँ मस्जिद के जो नमाजी हैं उनके लिए उन्होंने
دعوت کا انتظام کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو خوشیاں نصیب فرمائے، ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت نصیب فرمائے۔ تب حضرات تشریف رکھیے گا توجہ دھیان کے ساتھ اور ڈسپلن کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ، تاکہ مسجد کے آداب کا بھی خیال ہو اور اسی طریقے سے ہم جو ہے اس سنت طریقے کے اوپر پورا چل بھی سکے۔ تھوڑا سا یہ سسٹم لیٹ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو جو ہے اسی نیت سے کیا ہے کہ جو ہے یہ ولیمے کی دعوت ہے، انشاءاللہ یہ ولیمے کی دعوت ہے۔ تو اب میں نے جو حدیث پاک پڑھی تھی اس میں یہ کہا گیا کہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو جب تک نکاح ہوتے رہیں گے اس وقت تک غلط کاریاں نہیں ہوں گی۔ نکاح اگر لیٹ ہوتے رہیں گے غلط کاریاں بھی شروع ہو جائیں گی، اور اگر نکاح ہونا بند ہو جائیں گے تو غلط کاریوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم کہ جب بچہ جوان ہو جائے، بچی جوان ہو جائے، فوراً اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے نکاح کر لو، اور اس کے جوڑ کا جو ہے عورت مل جائے تو دلہن مل جائے اس کو، تو پھر فوری طور پر اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اس لیے کہ نکاح سے عفت ہے، پاکیزگی ہے، انسان کا آدھا ایمان بچ جاتا ہے، آدھا ایمان بچ، نظروں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، چلنے پھرنے کی حفاظت، دل دماغ کی حفاظت، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ نکاح سے۔ تو نکاح ہم یہ سوچیں، والدین بیٹھے ہیں، ہم اپنی اولاد پر توجہ دیں، ایسا نہ ہو اولاد جوان ہو جائے اور وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے اور سارا گناہ ہمارے کھاتے میں لکھا جائے۔ کیونکہ والدین عمومی طور پر یہ سوالات اٹھتے ہیں نا کہ جی والد صاحب ہوئی لا آخنے جرہ تسی چھوٹے ہو جی، امی آخنی پئی لا میرا پتر بہت چھوٹا ہے، تو اگر گناہ میں مبتلا ہو جائے تجھے تو بتائے گا تو نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا میں ایسے کام کر رہا ہوں۔ اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے، قرآن و حدیث کے مطابق علماء سے مسائل کو پوچھ کر اور اس پر عمل کریں کہ نکاح جب آسان آپ کر دیں گے اور یہ جہیز محیز کا کام بھی آسان کر دیں، یہ جہیز کا کام بھی آسان کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم یہ دلہن کو جو ڈولیوں میں لایا جاتا ہے اس نظام کو ختم کر دیں، اپنے اپنے علاقوں سے ختم کر دیں۔ یہ ہندوؤں کا رواج ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیٹی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت اپنے قدموں سے چل کر گئی ہے، اپنے قدموں سے جو چل کر عورت جائے گی انشاءاللہ اس کی برکت آپ دیکھیں گے کچھ اور جو ہے پرایا مرد کیوں پرائی عورت کو اٹھا کے جائے؟ پرایا مرد پرائی عورت بھائی ہو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے سمجھ آتی ہے، اور ماما ہو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے۔ کزن اس کا نامحرم ہوتا ہے، کزن اس کا شریعت کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ نامحرم ہوتا ہے۔ تھوڑی سی آپ انشاءاللہ ہمت کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ جب آپ کی وجہ سے سنت زندہ ہو جائے گی پورا محلہ پورا گاؤں اس پہ عمل کرے گا، انشاءاللہ قیامت کے دن تیرے نعرے لگتے رہیں گے، انشاءاللہ لگتے رہیں گے، اس لیے کہ رب العزت خوش ہوگا میرے نبی کی سنت کو۔ یہ وہ بندہ ہے، اے فرشتوں اعلان کر دو یہ وہ بندہ ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو الگ کر دو، میرے نبی کی سنت والوں کو الگ کر دو۔ اس میں جو ہے اعلان کر دیا جائے گا اس کے لیے فلاں بندے کو اس نے میری نبی کی سنت کو زندہ کیا تھا، 100 شہیدوں کا ثواب اس کو دے دیا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ ابھی انشاءاللہ دعوت کا سلسلہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آج الحمدللہ ہمارا گشت تھا، گشت ہو گیا الحمدللہ، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اور یہ گشت اس نیت سے میرے بھائیوں کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں تک دین کا پیغام پہنچ جائے۔ مسلمانوں تک اگر دین کا پیغام پہنچے گا تو انشاءاللہ مسلمان مسجدوں کو آباد کریں گے، مسلمان دین پر چلیں گے۔ کسی کی ہمت اور جرأت ہی نہیں ہے کہ مسلمان کے قدم وہاں پہ جو ہے وہاں سے ہٹا سکے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، جب تک تم میرے دین کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کی مدد کرو گے، میرے دین کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، تو میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا اور تمہارے قدموں کو جما دوں گا۔ کافر ڈھیر کوشش کریں گے تمہیں جو ہے اپنے راستے سے ہٹانے کی، تم نہیں ہٹ سکو گے، اس لیے کہ تمہارے قدم وہاں مضبوط ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ گشت کیا جاتا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ مسلمانوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان کے پاس جانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے، بازار میں بھی لگی ہوئی ہے، سب گھروں کو لگی ہوئی ہے اور میرے گھر کے اندر بھی لگی ہوئی ہے۔
تو اب میں کہاں جاؤں گا؟ بازار کی آگ بجھاؤں گا یا لوگوں کے گھروں کی آگ بجھاؤں گا یا اپنے گھر کی بجھاؤں گا؟ اپنے گھر کی بجھاؤں گا۔ تو اب تو مسلمان کے گھر میں جو ہے آگ لگی، حضور کے سنت ہے تو مسلمان کے گھر سے مٹ رہی ہے۔ کافر کو کر دو، مسلمان کر دو۔ میرے پاس کتنے مسلمان ہوئے ہیں؟ ایک علی بھائی بھی مسلمان ہوا ہے، اب تک نظر ہی نہیں آ رہا۔ مسلمان کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اپنے مسلمان قابو نہیں آ رہے، اپنے کو نماز نہیں آتی، اپنے کو کلمہ نہیں آتا، اپنے کو، تو ہم ان کے پیچھے کیسے پھریں گے؟ اس دن بھی کافر آئے، غیر مسلم آئے، سوال کیا تمہارے مسلمان، تم کہتے ہو ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے، تمہارے مذہب والے مسلمان ہی تو شراب پیتے ہیں۔ اب اس سوال کا میں کیا جواب دیتا ہوں؟ کیا جواب دیتا ہوں؟ اب دیکھو کہ مسلمان اگر اپنے دین پر نہیں چلے، میں نے کہا ہر مذہب والے کچھ نہ کچھ اپنے دین پر چلتے ہیں، کچھ نہیں چلتے، اس طرح مسلمان بھی کرتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ بھی کچھ چلتے ہیں کچھ نہیں چلتے۔ تو اب یہی تو اس کا جواب تھا، اب اور کیا کر سکتے تھے؟ تو اس لیے جو غلط راستوں پہ چلے ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں ان کے لیے یہ کوشش ہے اور محنت ہے۔ اس کے لیے اپنے اپنے دلی ارادوں کو ظاہر فرما دیں، لکھت نہیں کرتے لیکن ہاتھ کو کھڑا کر دیں۔ اس کام کو انشاءاللہ سیکھنے کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کے لیے، مسلمان اس پر پک جائے، اس کے بعد غیر مسلموں تک اسلام کا راستہ ان کو دکھانے کے لیے میں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلوں گا۔ سب کا ارادہ ہے، کس کس کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ اپنے ہاتھوں کو اوپر کر کے اللہ پاک سے اپنے آپ کو منوائیں کہ انشاءاللہ میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے جاؤں گا، کیونکہ جب تک سیکھا ہوا نہیں ہوگا تو پھر اخلاق میں کمی ہوگی، سمجھانے میں کمی ہوگی اور ہدایات میں کمی ہوگی، تو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے پہلے سیکھنا، اس کے بعد اس کو سکھانا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، استاد جب علماء فارغ ہو جاتے ہیں بڑا درجہ ہے، استاد لگتے ہیں تو ان کے لیے تربیت کورس ہوتے ہیں۔ تربیتی کورس اس لیے کروائے جاتے ہیں، اس لیے نہیں کروائے جاتے کہ ان کے علم میں کوئی کمی ہے۔ علم ماشاءاللہ بہت ہوتا ہے، لیکن وہ ڈسپلن تعداد کے لحاظ سے اور بچوں کے طبیعتوں کے مطابق جس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے استاد کا، وہ استاد ان کو پھر سمجھاتا ہے کہ اس طرح نہیں، اس طرح آپ نے بچوں کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، اس طریقے سے۔ تو یہ جماعت کے اندر نکلنا، یہ ایک ڈیل سمجھانی ہوتی ہے کہ تم نے دین کو پہلے سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد عمل آپ کس طرح کریں گے، لوگوں کو کس طرح سمجھائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم نحيت منا فحي الاسلام وتوفيت منا فتوفوا على الايمان. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ کہا گیا سنا گیا قبول منظور فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما۔ یا اللہ مومنین کی مغفرت فرما۔ خصوصی طور پر مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ وفات پا چکے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ساتھیوں نے گشت کیا، یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری نماز کو، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ حاضرین کی حاضری قبول و منظور فرما، تمام کی دلی حاجات کو، دلی مرادوں کو، جائز ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ بھائی حاجی الطاف صاحب نے اللہ دعوت کی، اللہ ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ شرم پردے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ان کی اولاد کو یا اللہ نیک و صالح بنا۔ بھائی طالب صاحب کے ماموں صاحب کے لیے دعا فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ جگہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ تمام مومنین کی مغفرت فرما، تمام مومنین کی اللہ مغفرت فرما، درجات سب کے بلند فرما۔ یا اللہ زندہ رکھ تو اسلام کے اوپر زندہ رکھ، مرنے کا وقت قریب ہے تو ایمان کے ساتھ یا اللہ دنیا سے رخصت فرما۔ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔